الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد۔ معزز شرکاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شریعہ اکیڈمی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے زیر اہتمام 3 روزہ کورس اسلام کا آئلی نظام، جو کہ بحسن خوبی اختتام پذیر ہو رہا ہے، اختتامی تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا جائے گا۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دوں گا جناب سہیل خان صاحب کو، جو کہ لیکچرر ہیں شعبہ تربیت میں، کہ وہ آئیں اور قرآن پاک کی چند آیات کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا صدق اللہ العظیم۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب میں ڈاکٹر عبدالحمید صاحب، جو کہ اس کورس کے کوارڈینیٹر بھی ہیں اور شعبہ فاصلاتی تعلیم شریعہ اکیڈمی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے انچارج بھی ہیں، ان سے میں ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور کورس کے اغراض و مقاصد بیان کریں۔ جناب ڈاکٹر عبدالحمید صاحب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء وسید المرسلین۔ معزز شرکاء کورس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شریعہ اکیڈمی کے شعبہ فاصلاتی نظام تعلیم کے زیر اہتمام یہ پہلا آن لائن 3 روزہ اختصاصی کورس ہے جو اسلام کے آئلی نظام کے عنوان پر منعقد ہوا ہے، اور آج یہ اس کا اختتامی سیشن ہے۔ میں سب سے پہلے شرکائے کورس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے بڑی دلچسپی کے ساتھ، باقاعدگی کے ساتھ ان 3 دنوں میں اس کورس کے جو لیکچرز ہیں وہ سنے۔ شریعہ اکیڈمی کے زیر اہتمام مختلف نوعیت کے کورسز ہوتے رہتے ہیں اور ملک کے مخصوص طبقے ان میں شامل کیے جاتے ہیں، لیکن شعبہ فاصلاتی نظام تعلیم کے زیر انتظام یہ پہلا اپنی نوعیت کا منفرد کورس ہے کہ جس میں ملک کے کسی خاص طبقے کو نہیں بلکہ
عام لوگوں کو اس میں مخاطب کیا گیا ہے تاکہ تمام لوگ اس کورس سے جو کہ اسلام کے آئلی نظام کے عنوان پر منعقد ہوا ہے اپنی آئندی زندگی کے بارے میں، اپنی خاندانی زندگی کے بارے میں جو مسائل ہمیں پیش آتے ہیں ان کے بارے میں آگاہی معلوم کر سکیں۔ اس کورس کے شرکاء کو صرف لیکچر سننے تک ہی محدود نہیں رکھا گیا، بلکہ اس کی ایک منفرد حیثیت یہ بھی ہے کہ روزانہ ایک مشق شرکاء کورس کو دی جاتی تھی اور وہ بڑی دلچسپی کے ساتھ اس مشق کو حل کر کے ہمیں جمع کرواتے رہے ہیں۔ اور یہ بات یاد رہے کہ ہر شریک کورس کے لیے کم از کم 2 مشقیں جمع کروانا ضروری ہے، اور ایسے ہی شریک کورس کو انشاءاللہ کلوزنگ سیریمنی مکمل ہونے کے بعد ان کی اسائنمنٹ چیک کر کے ان کو سرٹیفکیٹ سے بھی نوازا جائے گا۔ اس کورس کے اندر شرکاء کورس کو مقررین سے سوالات کر کے بھرپور فائدہ اٹھانے کا موقع دیا گیا۔ اس حوالے سے ہم نے ایک فارم تیار کیا تھا کہ جس کے ذریعے شرکاء کورس مقررین سے سوالات کر سکتے تھے، تو اس فارم کے ذریعے مقررین سے جو سوالات ہوئے ہیں شرکاء کورس نے تقریباً 170 سوالات کیے ہیں۔ 9 لیکچرز سے متعلق 170 سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں۔ سوالات کی اس ایک بہت بڑی تعداد سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ شرکاء کورس نے اس کورس میں بڑی دلچسپی کا اظہار کیا ہے اور بڑی دلچسپی کے ساتھ ان موضوعات کو سنا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ جن مقاصد کے لیے یہ کورس لانچ کیا گیا ہے وہ مقاصد ہمیں ضرور حاصل ہوئے ہیں۔ چونکہ یہ کورس شریعہ اکیڈمی کے شعبہ فاصلاتی نظام تعلیم کے تحت ہوا ہے، میں مختصر سا اس شعبے کا تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ شعبہ فاصلاتی نظام تعلیم اسلامی قانون کی ترویج اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے 1994 سے مختلف کورسز پہ مشتمل عام لوگوں کو کورس کروا رہا ہے۔ اس وقت تقریباً 15,000 لوگوں نے ان کورسز سے فائدہ اٹھایا ہے۔ ان کورسز میں فقہ اسلامی، اصول فقہ اور اسلام کا عالی نظام یہ کورسز شامل ہیں۔ شعبہ تحقیق و تعریف کی مدد سے عالی قانون کے حوالے سے لیکچرز کی ایک سیریز تیار کی گئی ہے جس میں عائلی زندگی کے حوالے سے بنیادی معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ ان معلومات کا اس لیول پہ اس پہلے کورس میں بیان کرنا بہت ہی ضروری تھا تاکہ اگلے مرحلے میں ایڈوانس لیول کا جو کورس لانچ کیا جائے اس کو سمجھنے سے پہلے یہ معلومات ذہن میں ہوں تاکہ اگلا جو ایڈوانس لیول کا کورس ہے وہ بھی اچھی طرح سمجھ آ سکے۔ ان بنیادی معلومات کو 3 حصوں میں مرتب کیا گیا تھا۔ پہلا حصہ جس میں خاندان کی اہمیت اور بنیادیں بیان کی گئی ہیں، دوسرے حصے میں عقد نکاح کے نتیجے میں جو عائد ہونے والے حقوق و فرائض ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے، اور تیسرے اور آخری حصے میں خامد بیوی کے درمیان جو علیحدگی کی صورتیں ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کورس میں عائلی قوانین اور خاندانی نظام زندگی کے بارے میں اسلامی تعلیمات جو ہمیں دی گئی ہیں ان کو بیان کرنے سے جو عائلی قوانین ہیں ان کی اہمیت بڑی اچھی طرح واضح ہوئی ہے، اور اس بات کا بھی ہمیں علم ہوا ہے کہ ان چیزوں کو کتنی زیادہ تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ آئندہ ایڈوانس لیول پہ جو مزید مسائل ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے گا۔ اس حوالے سے میری شرکاء کورس سے التماس ہے کہ وہ اس کورس میں ان پہلو کی نشاندہی کریں جن کو بیان کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہم انشاءاللہ شرکاء کورس کی طرف سے جو تجاویز آئیں گی، جو سفارشات آئیں گی، ہم ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ میں آخر میں پھر شرکاء کورس کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے بڑی دلچسپی کے ساتھ اس کورس کے موضوعات کو سنا، اور تقریباً 170 کے سوالات اس بات کی گمازی کرتے ہیں کہ جن مقاصد کے لیے اس کورس کو لانچ کیا گیا تھا
ہم نے وہ مقاصد اس کورس کے ذریعے حاصل کیے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اب میں آخر میں اختتامی کلمات کے لیے جناب ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور اختتامی کلمات ارشاد فرمائیں۔ ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب چیئرمین ہیں شعبہ تربیت کے، جو کہ شریعہ اکیڈمی کا ایک حصہ ہے۔ جس طرح فاصلاتی نظام تعلیم اور اسی طرح سے شریعہ اکیڈمی کے دو اور پارٹ ہیں، جس طرح ایک مطبوعات کا ہے اور تحقیق و مطبوعات، اور ایک ٹریننگ کا ہے۔ ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب اس کے چیئرمین ہیں۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اختتامی کلمات ارشاد فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز شرکاء کورس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شریعہ اکیڈمی کے زیر اہتمام اسلام کے آئلی نظام کے حوالے سے جو 3 روزہ آگاہی کورس تھا، وہ الحمدللہ آج اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ اس میں شریعہ اکیڈمی کی جس ٹیم نے کام کیا ہے، اس میں محترم ڈاکٹر عبدالحمید صاحب جو فاصلاتی کورس کے انچارج بھی ہیں، ان کے ساتھ محترم اصغر شہزاد صاحب جو عنقریب انشاءاللہ ڈاکٹر بھی بننے والے ہیں، اور ان کے ساتھ محترم سہیل خان صاحب، ڈاکٹر شمس الحق امین صاحب، حافظ وقاص صاحب، عتیق الرحمان صاحب، یہ ہمارے تمام وہ ساتھی ہیں جنہوں نے اس کورس کے اندر حصہ لیا، اور ان سب کے کوششوں کے نتیجے میں الحمدللہ آج بحسن خوبی یہ اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ تو میں ان تمام ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کی دن رات کی محنت کے نتیجے میں آج یہ کورس اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور اس کورس میں 250 کے قریب خواتین و حضرات نے رجسٹریشن کروائی تھی، جن میں 100 کے قریب خواتین ہیں اور 150 مرد حضرات ہیں۔ اگر 125 خواتین کی تعداد ہو جاتی تو برابر ہو جاتی، اور وہ جو مساوات والا پہلو ہے وہ بھی ایک طرح سے درست ہو جاتا۔ لیکن چلیے 100 اور 150 کی تعداد بھی مناسب تعداد ہے۔ اس میں اندرون ملک اور بیرون ملک سے بھی لوگ شریک ہوئے ہیں، بالخصوص ملائیشیا اور سعودی عرب سے کچھ شرکاء جو ہیں وہ بھی شریک تھے۔ تو میں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کورس کے اندر بھرپور دلچسپی لی ہے۔ بنیادی طور پر اس کورس کی اختتامی تقریب میں ہمارے ڈائریکٹر جنرل شریعہ اکیڈمی محترم ڈاکٹر مشتاق احمد صاحب جو ہیں ان کو شریک ہونا تھا، لیکن وہ اپنی بعض مصروفیات کی وجہ سے آج کے اس سیشن میں شریک نہیں ہو سکے۔ تو ان کی نیابت کرتے ہوئے ان کے بیہاف پہ آج میں آپ سب کو اس کورس کے اندر خوش آمدید بھی کہتا ہوں، مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، آپ تمام حضرات کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے شریعہ اکیڈمی کی حوصلہ افزائی کی ہے، اور اس کے زیر اہتمام جو اس طرح کے کورسز ہوتے ہیں ان کو پذیرائی بخشتے ہیں۔ تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔
آپ کی طرف سے جو فیڈ بیک ہمیں ملا ہے وہ بھی ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا باعث بنا ہے۔ اس میں جو سوال کیا گیا تھا کہ آپ کی نظر میں یہ پروگرام کس حد تک کامیاب ہے، تو اس میں 99.4% لوگوں نے یہ کہا کہ الحمدللہ یہ پروگرام کامیاب ہے۔ اور اسی طرح ایک سوال یہ کیا گیا تھا کہ آپ کو اس کورس کے نتیجے میں کس حد تک نئی اور اہم معلومات مل سکی ہیں، تو 95% لوگوں نے اس کے جواب میں یہ بات کہی ہے کہ ہمیں بنیادی اہم اور نئی معلومات اس کورس کے اندر ملی ہیں۔ تو الحمدللہ اس لحاظ سے یہ کورس کی افادیت بھی ہے، اور کورس کے حوالے سے ہمارے شرکاء کا جو رسپانس ہے وہ ہمارے لیے تقویت کا باعث ہے۔ بالخصوص اس میں جو سوالات کیے گئے ہیں، ان سوالات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک اچھی خاصی تعداد ایسے شرکاء کی تھی جو کہ بہت ہی اچھے تعلیم یافتہ لوگ ہیں۔ ابھی ہمیں رجسٹریشن میں سے اندازہ ہوا کہ کوئی 30% اس میں علماء ہیں، 8% وہ لوگ ہیں جو پی ایچ ڈی کر چکے ہیں، اور 20% ایسے لوگ ہیں جو ایم فل کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ زندگی کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ بنیادی طور پر اس کورس کا مقصد پبلک کے اندر اویئرنیس پیدا کرنا تھا۔ ظاہر ہے کہ آئلی قوانین ہر گھر کی ضرورت ہے، اور ہر مسلمان مرد اور عورت، ہر مسلمان شوہر اور بیوی، ان سب کی بنیادی ضرورت یہ ہے کہ اسلام کے آئلی قوانین سے، اسلام کے آئلی مسائل سے یہ آگاہ ہوں، اور تبھی ہماری خاندانی زندگی بہتر ہو سکتی ہے۔ اور ایک خاندان چونکہ اسلامی معاشرے کا بنیادی یونٹ ہے، اور اس کے استحکام اور مضبوطی سے پورا معاشرہ مستحکم ہوتا ہے، تو خاندان اسلامی معاشرت کی بنیادی جھلک دیتی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم مسلمانوں کی اسلامی معاشرت کیا ہے، اور کس تہذیب، تمدن اور معاشرت کی وہ عکاسی کرتی ہے، کس قسم کی تہذیب اور تمدن کے یہ علمبردار ہیں۔ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو کہ ایک خاندان سے شروع ہوتی ہیں، اور خاندان اس کا ایک بنیادی یونٹ ہے، بنیادی اکائی ہے۔ اگر یہ مستحکم ہو، مضبوط ہو، اور اس کی بنیاد درست ہو، تو ظاہر ہے پورا معاشرہ درست ہوتا ہے۔ لیکن اس کے اندر اگر کمزوری آتی ہے، جس طرح کہ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر بہت ہی بنیادی مسائل تک سے بھی آگاہی نہیں ہے، اور لوگ نکاح، طلاق، نفقہ، خزانت، نسب اور اس طرح کے جو بنیادی مسائل ہیں وراثت کے، وصیت کے، ان میں ایک طویل عرصے تک غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جس وقت کسی قسم کا کوئی تنازع پیدا ہوتا ہے اور خاندانی جھگڑے شروع ہوتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہیں وہ علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ اس کا شرعی حل بتائیں، اور معاملہ اس وقت بہت دور نکل چکا ہوتا ہے۔ جبکہ ابتدائی طور پر اگر ان مسائل سے آگاہی ہو تو ہمارے خاندان جو ہیں ہم ان کو انتشار سے بھی بچا سکتے ہیں، اور ٹوٹ پھوٹ سے بھی بچا سکتے ہیں، اور معاشرے کے اندر ہم امن و امان اور ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ خاندان کے اندر وراثت سے متعلق جھگڑے وہ بالآخر قتل و غارت گری پر اس کی انتہا ہوتی ہے۔ اسی طرح طلاق سے متعلق جو جھگڑے ہوتے ہیں، تنازعات جنم لیتے ہیں، اس کے نتیجے میں بھی بالآخر خاندان کے اندر بے شمار قسم کے جھگڑے اور فسادات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اگر ہم اپنے گھر کو اس دنیا کے اندر جنت نظیر بنانا چاہتے ہیں، جس طریقے سے خود قرآن مقدس کے اندر ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ اے پروردگار ہمارے لیے ہماری بیویوں کو، ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور ہمیں ایسے لوگوں کا امام بنا، قائد بنا، پیشوا بنا جو کہ
متقین ہیں, پرہیزگار ہیں, گناہوں سے بچنے والے لوگ ہیں. تو یہ بہت ہی جامع دعا ہے. اگر ہم اپنے گھروں کے اندر یہ چاہتے ہیں کہ امن و سکون ہو, گھر ہمارے لیے جنت کا منظر پیش کریں اور ہماری اولاد ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور ہمارے گھر ان جھگڑوں سے, تنازعات سے بچ سکیں, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ بنیادی مسائل جو بعض اوقات معمولی سا غصہ ہوا, طلاق دے دی, بچوں کا مستقبل تباہ کر دیا, تو اس طرح کے جو مسائل ہیں ان سے ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں اور اس طرح کی پریشانیوں سے ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں. تو اس کورس کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا کہ کم از کم ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے کہ ہماری عملی زندگی کے اندر ان مسائل کی اہمیت کیا ہے, اور اگر ہم اس طرح کے بنیادی مسائل سے غافل رہتے ہیں, ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں, تو کس قسم کی پریشانیاں اور مشکلات ہمیں پیش آتی ہیں. اس لیے یہ تو بنیادی رہنمائی فراہم کرنے والے لیکچرز تھے جن میں آپ کو بہت ہی بنیادی قسم کی چیزیں جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں, ایک گائیڈ لائن آپ کو دی گئی ہے. البتہ آپ کے اندر اگر اس کی پیاس پیدا ہوئی ہے اور مزید جاننے کی طلب اور تڑپ اگر آپ کے اندر پیدا ہوئی ہے, تو یہ ہمارے لیے اس پروگرام کی تقویت کا باعث بن جاتی ہے یہ بات کہ ہم اپنے اس کورس کے اندر بہت حد تک کامیاب ہوئے ہیں. اگر آپ کے اندر مزید مطالعہ کی اور اس حوالے سے آئلی قوانین سے متعلق جو بنیادی رہنمائی فراہم کرنے والی کتب ہیں ان کا مطالعہ کرنے کا ذوق پیدا ہوا ہے, تو یقیناً یہ چیز ہمارے لیے اہم ہے اس لحاظ سے کہ ہمارا یہ کورس آپ کے اندر دینی جو پیاس ہے, تڑپ ہے پیدا کرنے کے اندر بہت حد تک ممد اور معاون ثابت ہوا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ ان لیکچرز پر اکتفا نہیں کریں گے, بلکہ اس سے متعلقہ جو مطالعاتی مواد ہے وہ بھی یقیناً آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیا جائے گا, وہ بھی پڑھیں گے. اور مزید بہت زیادہ کتابیں آئلی قوانین پر موجود ہیں, آپ ان کا مطالعہ ضرور کریں تاکہ اس موضوع سے متعلق قبل اس کے کہ آپ کو کوئی پریشانی ہو, آپ کو کوئی مسئلہ پیش آئے, اس سے پہلے ہی اس کے بارے میں آپ کو معلومات ہوں. بالخصوص جو حقوق و فرائض کا پورا ایک نظام ہے اس سے آگاہی اس لیے بھی کہ یہ حسن معاشرت کا بنیادی اصول ہی ہمیں حقوق و فرائض کے اس پورے نظام سے ملتا ہے کہ اولاد کو اپنے حقوق کا پتہ ہو, اپنے فرائض کا بھی پتہ ہو, اور والدین کو اپنے حقوق اور فرائض کا پتہ ہو, میاں بیوی کو اپنے اپنے حقوق اور فرائض کا پتہ ہو. اگر ہر ایک اپنا فرض ادا کرے تو دوسروں کے حقوق خود بخود ادا ہوتے جاتے ہیں. تو یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں, اور آپ کے سوالات سے خاص طور پر 100 سے زائد سوالات جو موصول ہوئے ہیں اس سے آپ کی دلچسپی کا بھی اندازہ ہوتا ہے. دوسرا ہمیں بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور مزید چیزوں کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے. آئندہ اپنے اس طرح کے کورسز جو ہیں اس کو امپروو کرنے کا, اسے مزید بہتر اور مؤثر بنانے کا موقع ملتا ہے. تو اس حوالے سے جو سوالات تھے اس کا بیشتر حصہ تو گروپ کے اندر بھی شیئر ہو چکا اور چینل پر بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے, یقیناً آپ نے سن لیا ہوگا. البتہ میرے جو سوالات تھے شاید وہ ابھی تک گروپ کے اندر شیئر نہیں ہو سکے کسی ٹیکنیکل وجہ سے, تو وہ بھی انشاءاللہ شیئر ہو جائیں گے آپ کے ساتھ. مزید اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو اب بھی آپ اس گروپ کے اندر شیئر کر سکتے ہیں. اگر آپ کی کوئی تجاویز ہوں, مشورے ہوں تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں. یعنی یہ سلسلہ کوئی بند نہیں ہوا, آپ کے ساتھ شریعہ اکیڈمی کا انشاءاللہ یہ مسلسل اور مستقل رابطہ رہے گا, اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی شریعہ اکیڈمی کے ساتھ ایک مسلسل رابطے میں رہیں گے. آئندہ بھی ہمارے جو پروگرام ہوں گے آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا اس کو, لیکن آپ گروپ کے اندر اگر کوئی سوال بھی شیئر کریں, آپ کے ذہن کے اندر کسی قسم کی کوئی الجھن ہو, سوال ہو, تو آپ شیئر کر سکتے ہیں, اور متعلقہ اساتذہ جو ہیں وہ آپ کو اس کے بعد بھی ان سوالات کے جوابات دیتے رہیں گے. اس کا انشاءاللہ ہم شریعہ اکیڈمی کے زیر اہتمام اس چیز کا اہتمام کریں گے. باقی جو آپ کی دلچسپی رہی ہے اس پر میں آخر میں ایک مرتبہ پھر شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے نہایت دلچسپی کے ساتھ اس کورس کے جو لیکچرز تھے ان کو سنا,
اور کہیں آپ کے جو سوالات کے جوابات رہ گئے ہیں، بالخصوص مجھے بتایا گیا کہ بعض خواتین کی طرف سے یہ شکایت آئی ہے کہ ان کے کچھ سوالات جو ہیں وہ رہ گئے ہیں، تو اگر کچھ سوالات رہ گئے ہیں تو انشاءاللہ ان کا جواب بھی گروپ کے اندر شیئر کیا جائے گا اور آپ کی شکایت کو بھی دور کیا جائے گا. بہت بہت شکریہ. میں آخر میں اپنی ٹیم کا ایک مرتبہ پھر شکر گزار ہوں، اور ہمارے جو اسٹوڈیو کے ساتھی ہیں فرق صاحب اور ان کی ٹیم، ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اس سلسلے میں بھرپور تعاون کیا. بہت بہت شکریہ.